الغيب إلا الله لا إله إلا الله وحده بتنبر وتفهد في الجمال والكمال وحده بلا أحد وولد وحده لا شريك له ولا فريق له وحده لا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن حبيبا طبيبا نجيبا مجيبا ثم نشهد أن أمانة ديانة صداقة شرافة ولاية نبوة خطوة ثم نشهد أن أجملا أكملا أرفعا أطيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين बाहरी इल्तिजा है न चल कदम उठा उठा कर
باہر التجا ہے نہ چل قدم اٹھا کر، اللہ نے ایسی کئی صورتیں مٹائی ہیں بنا کر۔ باہر غفلت یہ تیری ہستی ہی نہیں، باہر غفلت یہ تیری ہستی ہی نہیں، دیکھ لے جنت بھی تو اس قدر سستی ہی نہیں۔ اے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا، اے مالی نہ دے گالی بگاڑا ہم نے کیا تیرا۔ یہ چمن ہے سیر کرنے کو، نہ گھر میرا نہ گھر تیرا، اس مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے، اس مردہ نبضوں میں احساس کو زندہ کون کرے۔ جس خون سے قومیں بنتی ہیں، اس خون کا سودا کون کرے۔ محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تھوڑی سیٹنگ کرو، کنے چ آواز لگ دی ہے، ایکو تھوڑی کھولو نا ماسٹر، تھوڑی ہلکا کار چھوڑو۔ توجہ، میرے انتہائی قابل صد احترام دعائیں کہ اللہ رب العالمین مجھ عاجز کو حق حق، سچ سچ، صحیح صحیح، محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے ایک وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ انشاءاللہ بنیاد رکھ کے پھر اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ میری بنیاد پر ذرا غور کرنا۔ مدینۃ المنورہ ہے، مسجد نبوی ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رئیس الانبیاء، خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ، اونچی آواز نال صلی اللہ، اس طرح نہیں بھی تھوڑا جا زور لا چھوڑو، پیسے نہیں لگ دے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ امام الانبیاء صبح کی نماز پڑھاتے، آپ اپنے دیوانے پروانے مستانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیرتے، اپنا سینہ مبارک پھیرتے، میرے نبی کچھ گفتگو فرماتے، کچھ حال احوال ہوتا، میرے سونے نبی ان سے پوچھتے بھئی بتلاؤ رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو، یا کسی پر کوئی مصیبت آئی ہو، کوئی تکلیف آئی ہو، کوئی دکھ آیا ہو، یا رات کو کچھ انہونی چیز کسی نے کوئی دیکھ لی ہو، آج میں محمد سے شیئر کریں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے، آج میرے نبی نے صبح کی نماز پڑھائی، میرے پیارے پیغمبر نے اپنا چہرہ مبارک تو پھیرا، اپنا رخ مبارک تو پھیرا، اپنا سینہ مبارک تو پھیرا، میرے نبی بیٹھے نہیں، آپ جلدی جلدی چلے گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر
آپ کو خبر نماز سے پہلے مل چکی تھی، توجہ کرنی ہے، صحابہ مسجد نبوی میں انتظار میں ہیں، خیریت تو ہے، آج امام الانبیاء جلدی جلدی گئے ہیں۔ آپ کی عادت شریفہ تھی اپنی جائے نماز سے اٹھتے، اپنے مصلے سے اٹھتے سیدھا سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں چلے جاتے، آج آپ نے اپنا رخ مبارک بھی بدل لیا ہے، خیریت تو ہے، توجہ کرنی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ذرا میرا بیٹا مجھے دے۔ نہیں سمجھ آئی میری بات؟ فاطمہ میرا بیٹا مجھے دے، جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ معصوم بچہ ذرا مجھے دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے میرے پیغمبر کو دیا۔ ذرا تصورات میں آؤ، میرے نبی نے دائیں کان میں آذان پڑھی، میرے ان جملوں پر غور کرنا، پھر پوری تقریر اس کے ارد گرد گھومے گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے پیغمبر نے دائیں کان میں وہ بول لو تے صحیح آذان پڑھی میرے نبی نے، اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو نے دودھ پلایا؟ اللہ کے رسول ابھی نہیں پلایا۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں؟ آقا آپ کی انتظار میں تھی۔ میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکالا، اس معصوم کے منہ میں ڈال دیا۔ توجہ کرنی ہے، سب سے پہلی آواز جو کانوں میں آئی اس معصوم کے وہ کون سی تھی؟ بولو، میری پوری تقریر اسی پر چلے گی، یہ یاد دہانی کرانے لگا ہوں۔ کون سی تھی؟ آذان کی تھی۔ اور کس کی آواز تھی؟ اونچا تے بولو نا، پیسے لگ دیں، ڈھلے ہوئے بیٹھے ہو، کوئی پولیس آئی کھڑی ہے، کوئی پرچہ ہو جاتا ہے، ایسے اتنا بولنے پر پرچہ شرچہ، جے پرچہ ہویا میں آپ بھگت ساں، خرچہ بھی پیسے بھی لگ دیں، پیسے جنہاں دے پیسے لگ دیں او تے روے چپ، جنہاں نو اللہ زبان دیتی ہے او ذرا اونچی بول پوے۔ یہ پہلی آواز کس کی؟ آواز کس کی تھی؟ میرے نبی کی۔ اور جو پہلی غذا گئی وہ کیا تھا؟ اونچا بولیے، کیا تھا؟ لعاب تھا۔ میرے نبی جلدی جلدی لے کر آئے۔ توجہ ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انتظار میں، آج امام الانبیاء کہاں گئے ہیں؟ تھوڑی دیر گزری، میرے نبی اس معصوم کو لے کر اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر میرے پیارے پیغمبر مسجد نبوی میں آئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، میرے پیغمبر نے فرمایا ابا بکر، او ابا بکر، ابو بکر ذرا قریب آنا۔ میرے سونے نبی کے ابو بکر قریب آئے، میرے سونے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ علی کا بیٹا ہے، میرا نواسا ہے، فاطمہ الزہرا کا جگر گوشہ ہے، میرا نواسا ہے۔ ابو بکر میں محمد نے آذان اس کے کانوں میں پڑھ لی ہے، اور میں محمد نے آذان پڑھی ہے، تکبیر نہیں پڑھی۔ ابو بکر بائیں کان میں آپ ذرا تکبیر پڑھیں نا۔ توجہ دل تالے والوں، مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، میرے نبی نے مسئلہ سمجھا دیا۔ کائنات والوں، اگر میرے نبی نے آذان پڑھی ہے، ابو بکر نے تکبیر پڑھوا کے، میرے نبی نے ابو بکر سے تکبیر پڑھوا کے مسئلہ سمجھا دیا۔ کائنات والوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے بعد اگر امام ہوگا، خلیفہ ہوگا تو وہ ابو بکر ہوگا، خلافت کا حقدار ہوگا تو ابو بکر ہوگا۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا، میرے سونے نبی نے کھجور نکالی، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا میں نے اس کے پیٹ کے اندر اپنا لعاب ڈال دیا ہے، جو خون کے ساتھ یہ لعاب میرا چلنا شروع ہو گیا ہے، میدہ اس معصوم کا خالی ہے۔ ابو بکر ذرا آپ چبا کر کھجور اس معصوم کے منہ کے اندر ڈالیے نا۔ صدیق نے وہ کھجور چبائی اور اس معصوم کے منہ میں ڈالی۔ میرے نبی نے فرمایا کائنات والوں، میں نے اس کا نام حسین رکھا ہے، مجھے اللہ نے بتلایا ہے، میں نے حسین رکھا۔ یاد رکھنا اس نام سے پہلے دنیا کے اندر آدم علیہ
السلام سے لے کر ابھی تک یہ نام والا کوئی بچہ، کوئی جوان کوئی نہیں گزرا، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا، یہ حسین نام ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، جو اس کے غذا میں، جس کے معدے میں سب سے پہلی، جس کے رگوں میں خون کے ساتھ شامل ہونے والی میرے نبی کی لعاب ہے، جس کے معدے میں سب سے پہلے غذا جانے والی ابو بکر صدیق کی کھجور چبائی ہوئی ہے، جس کے دائیں کان میں اذان میرے پیارے پیغمبر نے پڑھی، جس کے بائیں کان میں تکبیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، پھر وہ حسین کمال والا کیوں نہ ہوتا، پھر وہ حسین شان والا کیوں نہ ہوتا، پھر وہ حسین رتبے والا کیوں نہ ہوتا، پھر وہ حسین منزلت والا کیوں نہ ہوتا، پھر وہ حسین معرفت والا کیوں نہ ہوتا۔ توجہ ایمان والے، وقت نہیں کہ میں شان حسین پہ گفتگو کروں، آج میں وہ نقشہ بتلانے لگا ہوں، نقشہ سکھانے لگا ہوں۔ توجہ توجہ ایمان والے، یہ حسین صحابہ کا ساتھ بھی محبت کرنے والے، یہ حسین باپ کا بھی فرما بردار ہے، یہ حسین اپنے بھائی کا بھی فرما بردار ہے۔ توجہ ایمان والے، شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں میرے حسین کو۔ میرے حسن نے فرمایا بھائی امیر معاویہ سے صلح کر رہے ہیں، ارادہ کیا ہے؟ حسین نے کہا جہاں بڑا بھائی کھڑا ہے وہیں پہ میں بھی کھڑا ہوا ہوں۔ توجہ توجہ، تدبر والا بھی تفکر والا بھی حسین ہے۔ توجہ ایمان والے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید ولی عہد بن گیا ہے۔ سیدنا حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کوفیوں کو پتہ چل گیا ہے، موقع بڑا اچھا مل گیا ہے، اور انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے، حسین ہم نے بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، حسین جلدی آئیے نا، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، حسین ہم آپ کو دین کا امام بھی مانتے ہیں، حسین ہم آپ کو شریعت کا امام بھی مانتے ہیں، حسین ہم آپ کو امام مانتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہمارا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے، ہم بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، مہربانی کیجئے آپ آ جائیے نا۔ ایک خط دو خط نہیں، تقریباً 4000 سے زائد خطوط کوفہ سے سیدنا حسین کے پاس پہنچے ہیں۔ توجہ ایمان والے، یہاں سے آپ نے مسلم بن عقیل کو روانہ کیا، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ یہاں سے سفر کی تیاری کی، اپنے گھر والوں کو لیا، مکے سے مدینے سے مکے سیدنا حسین پہنچے، وہاں سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، وہاں سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں، وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر ہیں، جلیل القدر صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے نا۔ آپ نے فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں، ان کوفیوں کے خط میرے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ توجہ توجہ ایمان والے، سیدنا عبداللہ بن عباس نے ہاتھ جوڑ دیے، عباس کا بیٹا ہے، ہاتھ جوڑ دیے، کون عباس؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنی ہے، میرے پیغمبر کے چچا ہیں، سیدنا علی المرتضی کے چچا ہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون ابن مسعود؟ جس کے بارے میرے سونے نبی نے فرمایا کائنات والو جس نے قرآن سیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود سے جا کر سیکھ لے، جس نے شریعت کے کچھ مسائل سیکھنے ہو عبداللہ بن مسعود سے جا کر سیکھ لے۔ بزرگ حضرات آنکھوں میں آنسو روائے، ورنہ حسین مہربانی کیجئے آپ یہاں سے روانہ نہ ہوئے نا۔ یہ کوفے والے بڑے دھوکے باز بھی ہیں، بڑے ترار بھی ہیں، بڑے بڑے دھوکے دینے والے ہیں۔ سیدنا حسین نے فرمایا دیکھیے نا، ایک خط نہیں، دو نہیں، چار نہیں، میں نے خطوطوں کے بورے بھرے ہوئے ہیں، سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں وفاداری کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا او حسین میں جانتا ہوں آپ کو شاید بتانا ہو، آپ
آپ کے بابے کو کوفے میں لے جا کر ان بےایمانوں نے نماز کی حالت میں شہید کیا۔ آپ کے بھائی کو انہوں نے گھر بلا کے کھانے میں زہر دے کر ان بےایمانوں نے شہید کیا ہے۔ مہربانی کیجئے، نبی کی نشانی ہو، فاطمہ الزہرا کا جگر ہو، مہربانی کیجئے نہ جائیے۔ سیدنا حسین نے فرمایا او میرے پیغمبر کے دیوانے پروانے مستانے ہو، میں جانتا ہوں ہیں تو بڑے دھوکے باز، پر کیا کرو، میں نے وعدہ کر لیا ہے۔ یاد رکھنا میں نے 6 سال اپنے نانا کی گود میں تربیت پائی ہے۔ میں نے ابو بکر کا دور بھی دیکھا، میں نے عمر فاروق کا عدل انصاف بھی دیکھا، میں نے اپنے خالو عثمان کی دلیریاں بھی دیکھی ہیں، ثقافتیں بھی دیکھی ہیں، میں نے اپنے پاپا کی شجاعت بھی دیکھی ہے، میں نے اپنے بھائی حسن کا تدبر بھی دیکھا ہے، میں نے امیر معاویہ کی سیاستی انداز بھی دیکھا ہے۔ اور میرے سونے نبی نے فرمایا تھا، فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، او کائنات والو، مومن آدمی کی نشانی ہے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن آدمی کی صفت ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن آدمی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ میں نے اپنے نانا کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے نانا کا فرمان یاد ہے، میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، اب میں جاؤں گا، موت و حیات کا مالک اکیلا اللہ ہے، زندگیاں دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ بادشاہی اسی کی چلتی ہے۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ توجہ ایمان والے، ادھر مسلم بن عقیل کا خط بھی پہنچ گیا ہے، بھائی آ جائیے، بڑے وفادار ہیں، پہلے دن 4000 بندوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آج تک وہ ساتھ چل رہی ہے، میں نماز میں ہوتا ہوں وہ میرے پیچھے آ جاتے ہیں، اور گھر گھر مجھے بلا بلا کے دعوتیں دے رہے ہیں، قسمیں انہوں نے کھائی ہیں، مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، فرمایا انہوں نے وعدے بھی کیے ہوئے ہیں، آئیے نہ جہاد کے وعدے بھی کر لیے ہیں، مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، بھائی ذرا آ تو جائیے۔ سیدنا حسین نے فرمایا اب وہ روکتے رہے، تفصیل میں پھر بھی نہیں جانا چاہتا۔ کتنے دن گزر گئے اس بحث مباحثے میں، آپ نے یہاں سے سفر روانہ کیا ہے، چلتے چلتے جا کوفے رہے تھے، اطلاع مل گئی ہے کوفے والے بڑے بے ایمان ہیں، انہوں نے مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ ظالم اتنے ہیں، مسلم بن عقیل کے معصوم ننھے بچوں کو ان بے ایمانوں نے نہیں چھوڑا، ان معصوموں کی گردنیں بھی ان بے ایمانوں نے اتار دی ہیں، ذرہ برابر حیا نہیں آیا، ذرہ برابر اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ سیدنا حسین نے رخ بدلا، کوفے جانے کی بجائے آپ شام کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں، کربلا کے میدان میں پہنچے، 7 محرم الحرام ہے، حسین اس جگہ پہ پہنچا، یہ بے ایمان پہلے کھڑے ہوئے ہیں، دنیا جہان کے کمینے یہ پہلے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تلواریں ننگی کی ہوئی ہیں، تیروں کے اندر کمانوں میں تیر ڈالے ہوئے ہیں، نیزے اچھالے ہوئے ہیں، پانی والی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، سائے والی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہموار جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، علاقے کے رہنے والے ہیں، علاقہ ان کا ہے، ملک ان کا ہے، حکومت ان کی ہے، وہ جانتے ہیں کون سی جگہ موضوع ہے، کون سی جگہ ٹھیک ہے، کون سی جگہ ٹھیک نہیں۔ حسین کے حصے کی
کے اندر تپتی ہوئی ریت آئی، پانی کا نام و نشان بھی کوئی نہیں۔ سیدنا حسین نے فرمایا میرے گھر والوں، معلوم ہوتا ہے ان بے ایمانوں کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، آپ مہربانی کریں ذرا خیمے تو لگائیں۔ خیمے لگی ہیں، عصر کا وقت ہے، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ادھر خیمے تیار ہوئے۔ سیدنا حسین نے دستار اپنے سر پہ سجائی، وہ دستار جو میرے پیارے پیغمبر نے سیدنا حسین کے سر پہ سجائی تھی۔ میرے نبی نے فاطمہ سے فرمایا، علی سے فرمایا یہ میرے حسین جب جوان ہونا یہ میری دستار اسے حسین کو دے دینا۔ توجہ ایمان والے، میں اپنے ذوق میں ایک موتی دینے لگا ہوں۔ کسی کے سر پر دستار استاد کے ہاتھوں سے باندھی ہوئی، کسی کے سر پہ دستار و پگڑی کسی مرشد کے ہاتھ کی باندھی ہوئی، کسی شیخ الحدیث کے ہاتھ کی باندھی ہوئی ہے، کسی شیخ القرآن کے ہاتھ کی باندھی ہوئی ہے۔ کمال والا حسین ہے جس کی دستار بھی میرے پیارے پیغمبر نے خود عطا فرمائی ہے۔ وہ سونی دستار اپنے سر پہ سجائی، سفید کرتا پہنا، حسین نے گھوڑے پر چھلانگ لگائی، تلوار حیدری نکالی، ان بے ایمانوں کے جتھوں میں پہنچ گئے۔ فرمایا او کوفے والوں، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں۔ اللہ کی قسم ہے میں نے اپنے نانا کے یہاں تربیت پائی ہے، 6 سال میں پیغمبر کی گود میں پلتا رہا ہوں۔ او کوفیو جانتے بھی ہو میری رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ میرے نانا کا لعاب بھی دوڑتا ہے، میرے معدے میں کھانے کے ساتھ ساتھ غذا کے ساتھ ساتھ ابو بکر کی وہ کھجور والے اثرات بھی دوڑتے ہیں۔ میرے کانوں میں آذان آتی ہے، آذان کی آواز آتی ہے تو میرے نانا کی آذان کی آواز آتی ہے۔ جو تکبیر کی آواز آئی جو میں نے پہلے سنی وہ سیدنا صدیق اکبر کی تکبیر کی آواز تھی۔ شاید تم یوں سمجھ لیں کہ میں تمہارے پاس آیا ہوا ہوں زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے، یا میں تمہارے پاس کوئی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، یا میں اس حسین جھکنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ یہ تو مجھے میرے نانا نے گھٹی میں نہیں ڈالا تھا۔ او کوفیو میں صرف اتمام حجت کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ خیال کرنا میں حسین کا عقیدہ ہے، میں حسین کا نظریہ ہے کہ جب اس کی مرضی نہ ہو تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر شہادت اس رب کو منظور ہے تو پھر شہید ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ اگر شہادت میرے مقدروں میں نہیں لکھی ہوئی کوفیو تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ میں تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رگو، یہ میں ہوں کل قیامت کا دن ہو تمہاری گریبان ہو، میں حسین کا ہاتھ ہو۔ یاد رکھنا میں حسین نے پوری زندگی نماز نہیں چھوڑی، میں حسین نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، میں حسین نے پوری زندگی کبھی غلط نظر نہیں دوڑائی۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ توجہ ایمان والے، سیدنا حسین نے انہیں یہ خطبہ دیا، واپسی آئے، اپنے خیمے میں آئے، اپنے بھائیوں کو بلایا، اپنے بھتیجوں کو بلایا، اپنے بیٹوں کو بلایا، آپ کے ساتھ جو آئے انہیں بلایا۔ توجہ 7 محرم الحرام میں آپ نے انہیں بلایا، فرمایا معلوم ہوتا ہے ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، یاد رکھنا
میں حسین تمہیں بتلانے لگا ہوں، یاد رکھنا میرے نانا نے مجھے سبق پڑھایا ہے، اگر ہماری جان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں، اگر ہماری لاشوں پر یہ بے ایمان گھوڑے بھی دوڑا دے، اگر ہمارے 360 جوڑ علیحدہ علیحدہ بھی کر لیں، تو خیال کرنا ویلا نہیں کرنا، ہائے ہائے نہیں کرنا۔ میرے نانا نے سبق پڑھایا ہے، فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا معلوم ہوتا ہے رب ہم سے امتحان لے رہا ہے، رب ہمیں آزما رہا ہے، اور میرے گھر والوں یاد رکھنا صرف رب ہمیں نہیں آزما رہا، رب کا اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، جو اس کے جتنا قریب ہوتا ہے رب اتنا اسے آزماتا ہے، اسے مصیبت کی چکیوں میں ڈالتا ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ میرے اللہ نے فرمایا او کائنات والو، جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے خیال کرنا، پھر میں تمہیں آزمائش کی چکی میں ڈالوں گا، صرف تمہیں نہیں، اگر پیچھے نظر کرو نا، کسی کو میں نے آرے میں چروا دیا، کسی کو میں نے تپتی ریت پہ لٹوا دیا، کسی کو میں نے انگاروں پر لٹوا دیا، کسی کے وجود کے میں نے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، کسی کے وجود پر میں نے لوہے کی کنگھیاں چلوا دی، کسی کو میں نے کئی دن تک الٹا لٹکوا دیا، کسی کے سامنے ان کے بیٹوں کے 2 ٹکڑے کروا دیے، کسی کو میں نے کون سی تکلیف دی، کسی کو کون سی دی۔ یہ ہمارے ساتھ اکیلا معاملہ نہیں ہے، اللہ یہ کرنا کیوں چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ کبھی اپنے سامنے بچوں کے ٹکڑے کروا دوں گا، کبھی جان کے منہ پر قسموں کی تکلیفیں دلوا دوں گا، کبھی کسی کی آنکھیں میں نے نکلوا دی ہیں، توجہ توجہ، کبھی مال کا دکھ، کبھی جان کا دکھ، کبھی اولاد کا دکھ، میرا اللہ یہ کیوں دینا چاہتا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ میں اپنے انداز میں معنی کرنے لگا ہوں، فرمایا اس لیے یہ مقام، اس لیے میں مصیبتیں دیتا ہوں، اس لیے میں تکلیفیں دیتا ہوں، تاکہ تمہاری میں جنت میں درجات بلند کر دوں۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا سیدنا حسین نے فرمایا گھر والوں خیال کرنا ہے، ادھر انہوں نے للکارا حسین حملہ کرنا، میرے حسین پیر حسین نے فرمایا، میرے امام حسین نے فرمایا، توجہ توجہ فرمایا، میرے نانا نے مجھے یہ تربیت نہیں دی ہے، ہم پہل نہیں کیا کرتے، ہم تو دفاع کیا کرتے ہیں، اگر تم پہل کرو گے ہم دفاعی پوزیشن میں آئیں گے، ہاں اس حال میں تم مارے گئے تو علیحدہ بات ہے، پر ہم ظلم کسی پر نہیں کرتے، ہم پہل نہیں کیا کرتے۔ توجہ ایمان والے، ادھر سے تیروں کی برسات شروع ہوئی، میرے حسین نے یوں
یوں کر کے دیکھا عبداللہ اٹھے علی کا بیٹا ہے. توجہ, آج 7 محرم الحرام ہے, پہلا دن ہے جنگ کا, پہلا دن ہے کربلا میں شہادتوں کا. مولوی تمہیں نہیں بتاتا, ذاکر تو ویسے ہی نام کھا جاتا ہے. جہاں تم کربلا کے یکم شہداء کا نام لیتے ہو, ان کے سر پہ قرآن دے قسم لے, جو 72 تن شہادت شہیدوں کا نام لیتا ہے کہ 72 شہید ہوئے, ان سے پوچھنا وہ 72 کون سے ہیں. مر جائے گا ذاکر, میرا چیلنج ہے, ان 72 کا نام بتائے گا؟ میں بتاؤں گا. وہ کبھی بھی بولتے کیوں نہیں ہو, کبھی بھی نہیں بتائے گا. کہتا ہے کہ 72 شہید ہیں, لیکن ان 72 کا نام بتائے گا؟ کیا 72 میں صرف امام حسین تھے؟ 72 پورے ہو جاتے ایک سے؟ یا امام حسین کا نام لیتا ہے, یا علی اصغر کا لیتا ہے, علی اکبر کا لیتا ہے, قاسم کا لیتا ہے, اور عباس کا لیتا ہے, باقی 72 پورے ہو گئے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ 72 پورے ہو گئے؟ میں بتاتا ہوں, توجہ کرنی ہے. ایک بار یہ چیز سبحان اللہ کو مسئلہ, اگر وقت تھوڑا اتنے ہو مجھے پریشان تھا نہ ہو سو جی, پریشان ہو سو اللہ, کوشش کروں گا برحال سمیٹنے کی. توجہ توجہ ایمان والے, پہلا دن ہے 7 محرم الحرام ہے. آپ نے یوں کر کے دیکھا, علی کا بیٹا اٹھا, نام عبداللہ ہے. بھائی میں جانے کے لیے تیار ہوں. حسین نے رخصت کیا, آنکھوں میں آنسو آئے, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. دوسرا بیٹا علی کا اٹھا, نام ابو بکر ہے. پہلا عبداللہ بن علی اٹھا, دوسرا ابو بکر بن علی اٹھا. میں تیار ہوں جی لڑنے کے لیے. یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. علی کا تیسرا بیٹا اٹھا, حسین کا بھائی اٹھا ہے, نام اس کا عمر ہے, عمر بن علی اٹھا. تلوار ہاتھ میں اٹھائی, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. علی کا چوتھا بیٹا اٹھا, حسین کا بھائی اٹھا. توجہ ایمان والے, نام اس کا عثمان ہے, عثمان بن علی اٹھا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. علی کا پانچواں بیٹا اٹھا ہے, نام اس کا عبید اللہ ہے, عبید اللہ بن علی ہے, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. علی کا چھٹا بیٹا اٹھا, نام اس کا عباس ہے, جسے تو عباس علمدار کہتا ہے. یہ 5 کو کھا گیا ہے. چھٹا عباس اٹھا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے. آج علی کے بیٹے لڑائی میں ہیں, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. تفصیل انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. علی کے 9 بیٹے ہیں, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. ویسے علی کے 17 بیٹے, ایک روایت کے مطابق 13 بیٹے اور 17 بیٹیاں ہیں. توجہ ایمان والے, علی کے بیٹے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں. صبح کا وقت ہوا ہے, آج 8 محرم الحرام ہے اور بدھ کا دن ہے. سیدنا علی المرتضیٰ نے یوں کر کے دیکھا, ایمان والے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو نا, جوان بھائیوں کی موت آئی ہو اور ویسے موت آ جائے علیحدہ بات ہے. وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں, وجود لاشیں بکھرے پڑے ہیں, انہیں فرصت بھی نہیں مل رہی. حسین ان بھائیوں کا جنازہ پڑھائے, اس فرصت ہی نہیں مل رہی کہ انہیں کفنایا بھی جائے, دفنایا بھی جائے. تو اپنے بھائی کا جنازہ بھی پڑھتا ہے, اسے دفناتا بھی ہے, کفناتا بھی ہے, دعائیں بھی کرتا ہے, پھر بھی کئی مہینے غم دور نہیں ہوتا. ذرا سوچئے نا, کربلا کے شاہ سواروں کو دیکھیے, کربلا کے شہیدوں کو دیکھیے, کربلا کے مجاہد کو دیکھیے. حسین اپنے بھائیوں کے وجود تڑپتے دیکھ بھی رہا ہے, اپنے وجود پر بھی تیروں کے نشان پڑے ہوئے ہیں. آج 8 محرم الحرام ہے, بدھ کا دن ہے. آپ نے یوں کر کے دیکھا, قاسم اٹھائے, حسن کا بڑا بیٹا اٹھائے, چچا مجھے اجازت دے دیجئے نا, میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. میرے حسین کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے. فرمایا بھتیجا, بھائی جاتے رہے ہیں, علیحدہ بات تھی, میں نے تجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا ہوا ہے. اور بھائی بیٹا, میں تجھ سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں اپنے بیٹوں سے اتنا
اتنا پیار شاید نہ کروں جتنا تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ اور قاسم ذرا رک جانا قاسم، مجھے جب اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں، جب مجھے بھائی کی اداسی آتی ہے تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں، تیرے اندر مجھے اپنا بھائی حسن یاد آتا ہے۔ قاسم کی آنکھوں میں آنسو رواں ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں چاچا مہربانی کرنا، اور ہم نے دیکھ لیا ہے ان بے ایمانوں نے ہمیں چھوڑنا تو کوئی نہیں، انہوں نے شہید تو کرنا ہی کرنا ہے، پر میرا دل کرتا ہے پہلے میں شہادت کا جام پی لوں نا۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا، منظر یاد آیا، احد کا میدان ہے، میرے سونے نبی کھڑے ہوئے ہیں، سامنے آپ کا چچا حمزہ کھڑا ہوا ہے، عرض کر دیا سونا ذرا اجازت تو دے دینا۔ میرے سونے نبی نے فرمایا مغنن مغنن چچا رک جا رک جا، چچا مجھے کیوں روک رہے ہو آقا، مجھے کیوں روک دے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا انت سن و ابی کا، میرا چچا تیرے اندر مجھے اپنا بابا نظر آتا ہے، جب میں تجھے دیکھ لیا کرتا ہوں مجھے بابے کی اداسی دور ہو جاتی ہے۔ سیدنا میری حمزہ نے فرمایا انی اريد ان اقتل بین یدیک، آقا میرا ارادہ یہ ہے میں آپ کی آنکھوں کے سامنے جاؤں، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میرا وجود چھلنی ہو جائے، میرے 360 جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، میرا ارادہ یہی ہے، آپ مہربانی کیجئے نا اجازت تو دے دیجئے۔ آج قاسم کہتا ہے چچا اور چچا مجھے اجازت دیں، انی اريد ان اقتل بین یدیک، وہاں تو قبر کا تصور بھی تھا، جنازہ بھی پڑھایا میرے سونے نبی نے، میرے سونے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارا ہے۔ اور چچا مجھے پتہ نہیں قبر نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی، مجھے پتہ نہیں کیا حالت بنے گی، لیکن میرا ارادہ یہ ہے آپ سے پہلے میں شہید ہو جاؤں، میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ قاسم کو پیشانی پہ بوسہ دیا، میرے حسین نے فرمایا او بھائی بھتیجا میرا، اگر رب کعبہ کی قسم مجھے پتا ہوتا کبھی بھی تجھے میں یہاں لے کر ساتھ نہ آتا، ایسے بےایمانوں کا مجھے پتا ہوتا، پر کیا کروں مجبوری بن گئی ہے۔ قاسم یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور قاسم کی زبان پہ رب کا قرآن ہے، توجہ توجہ آل رسول ہے، زبان پہ نوحہ کوئی نہیں، زبان پہ قوالی کوئی نہیں، زبان پہ ہائے ہائے کوئی نہیں، زبان پہ ہے تو رب کا قرآن ہے۔ قاسم دوڑ بھی لگا رہا ہے، قرآن بھی پڑھتا جا رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ قاسم قرآن بھی پڑھتے جا رہے ہیں، میدان میں کود گئے ہیں، توجہ توجہ ایمان والے، ابھی تلوار لہرانے لگی ہے، ادھر سے اذان کی آواز آئی نا، قاسم نے کہا او رک جاؤ، خیال کرنا تم یوں نہ سمجھنا میں موت کی ڈر کی وجہ سے رک گیا ہوں، نانا میرے نانا نے سبق پڑھایا تھا جب اذان کی آواز آئے تو اس کا جواب بھی دینا ہے اور فوراً نماز بھی ادا کرنی ہے۔ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، مہربانی کرو نماز پڑھ لوں پھر تمہاری مرضی ہے، پھر میں اپنے ذوق میں کیوں نہ کہوں حسینی وہ ہے جو نماز چھوڑتا، حسینی نماز اونچا بولیے،
5 وقت جماعت سے ادا کرنے والا یہ حسینی کی نشانی۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا وقت مختصر ہے، مختصر کرنے لگا ہوں۔ سیدنا حسین کا یہ بھتیجا کھڑا ہوا ہے، آج یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے۔ اگلا دن آ گیا، جمعرات کا دن ہے، 9 محرم الحرام ہے۔ توجہ ایمان والے، میرے حسین کے بھائی سارے شہید ہو گئے، بھتیجے سارے شہید ہو گئے، جو ساتھ آئے تھے وہ سارے شہید ہو گئے۔ میرے حسین نے یوں کر کے دیکھا، اپنے بیٹے پر نظر پڑی ہے، علی اکبر پہ نظر پڑی ہے، فرمایا بیٹا ذرا تیار تو ہو جانا، بیٹا آج تیری باری ہے۔ توجہ توجہ، میں بھی اولاد والا، آپ بھی اولاد والے ہیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے نا، اولاد بڑی میٹھی چیز ہوتی ہے، دل کرتا ہے اپنے کو تکلیف پہنچائے پر اولاد کا صدمہ بندہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج لگتے جگر کو پھینک رہے ہیں، 9 محرم الحرام ہے، جمعرات کا دن ہے، اور یہ علی اکبر گیا ہے میدان میں، کس انداز میں گیا، کس طرح گیا ہے وقت نہیں تفصیل میں جاؤں، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ آج بیٹوں کا نمبر لگا ہوا ہے، ادھر زینب بہن نے معصوم بچہ اٹھا کے دیا، اللہ نے یہ بیٹا دیا ہے، ذرا اس کے کان میں اذان تو پڑھی ہے نا۔ میرے حسین نے وہ معصوم کو اٹھایا، کان میں اذان پڑھنے لگے ہیں، ادھر بےایمان کا ظالم کا تیر آیا، ایک کان سے لگا دوسرے سے نکل گیا ہے، خون کے فوارے نکلنے شروع ہو گئے، دوسرا تیر لگا ہے، 3 تیر معصوم کو لگے ہیں۔ میرے حسین نے جلدی جلدی اپنی بہن زینب کو وہ معصوم بچہ حوالے کیا، سسکیاں دیتا دیتا دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خون اٹھایا، آسمان کی طرف اچھالا، فرمایا ربا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، اللہ میں نے جوان بھائی دے دیے، اللہ میں نے بھتیجے جو بیٹوں کی جگہ پہ تھے ربا وہ قربان کر دیے، اپنے جوان بیٹے قربان کر دیے، میرا اللہ یہ معصوم تھا یہ بھی چلا گیا ہے، بقضائک رب رضی، تو میرا اللہ تیری قضا ہے میری رضا ہے، ربا جس طرح تیری مرضی آئے اسی طرح میں راضی ہوں۔ اپنی بہن کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے میری بہن پریشان نہ ہونا، میں حسین کا عقیدہ، میں حسین کا نظریہ میرے نانا نے سبق سکھایا تھا، فرمایا ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کی اجازت سے آتی ہے، جو بھی دکھ آتا ہے رب کی اجازت سے آتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی دکھ آتا ہے، نہ کوئی مصیبت آتی ہے، نہ کوئی تکلیف آتی ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اور میری بہن کوئی تو شہید ہو گئے ہیں اور کوئی شہادت کی انتظار میں ہے، میں حسین شہادت کی انتظار میں کھڑا ہوں، اور جو اوپر سے فیصلہ آئے میں حسین بھی ٹال نہیں سکتا۔ توجہ ایمان والے، 10 محرم الحرام ہے، صبح کی نماز میرے حسین نے پڑھی، آپ جلدی جلدی وہاں پہنچ گئے، فرمانے لگے او کوفیو جانتے بھی ہو میں کون ہوں، میں حسین ہوں، میں وہ حسین ہوں، اگر میری ماں میرا دھاگا اوپر والا بند کر دیتی تھی اور میری گردن پہ نشان پڑ جاتا، میرا نانا برداشت نہیں کرتے تھے کہ نشان کیوں پڑا ہے، میری ماں کو روک دے، خبردار فاطمہ میرے حسین کی گردن پہ نشان نہ آئے۔ بھائی مانو آج اگر میرا نانا ہوتے وہ کیسے برداشت کرتے کہ میری گردن پہ چھریاں چل رہی ہیں، تقریباً 30 سے زائد تیروں کے زخم لگے ہوئے ہیں، کم و بیشی اللہ پاک معاف فرمائے، تیروں کے زخم، تلواروں کے زخم، نیزوں کے زخم لگے ہوئے ہیں، حسین لولیہان کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا بے ایمانوں میں تمہارے پاس سائل بن کر نہیں آیا، میں تمہیں یہ کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں کہ خیال کرنا تم نے پانی بند کر دیا ہے، میں اپنے
خالو کی زندگی دیکھی ہے، وہ 40 دن میں نے اور میرے بھائی نے پہرا دیا تھا، میرے خالو کے 40 دن تک روزہ تھا۔ انہوں نے بے ایمانوں نے، تم جیسے بے ایمانوں نے، تمہارے بڑوں نے میرے خالو کا بھی پانی بند کر دیا تھا، عثمان کا۔ میرا خالو کو جب پیاس لگتی قرآن پڑھا کر دے، میں بھی وہی قرآن کی تلاوتیں کرتا ہوں۔ بے ایمانوں تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوا ہوں، یہ نہ ہو کل قیامت کا دن ہو تمہیں حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے، تمہیں جنت کے دروازے سے دھتکار دیا جائے، تم جہنم کے وارث بن جاؤ، جنت میں تمہارے لیے پہرے لگ جائیں۔ بے ایمانوں تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوا ہوں، میں تو شہید ہونے کے لیے تیار کھڑا ہوں۔ شہادت تو بڑا انعام والی موت ہے، شہادت تو کمال والی موت ہے، شہادت تو مومن کا زیور ہے، شہادت تو مومن کا چاند ہے، شہادت تو مومن کا سکون ہے۔ توجہ توجہ ایمان والے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کے واپسی آئے، آ کر اپنی بہن سے کہنے لگے میری بہن معلوم ہوتا ہے ان بے ایمانوں کے ارادے ٹھیک کوئی نہیں، معلوم ہوتا ہے آج انہوں نے مجھے شہید کرنا ہے، ہو سکتا ہے مجھے بے دردی سے شہید کریں، ابھی تک جتنے شہید ہوتے رہے ہیں میں تھا تجھے تسلیاں دیتا رہا، شاید میرے بعد تجھے تسلی دینے والا بھی کوئی نہ ہو، میرے چھڑے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھ میری بہن، میرے نانا نے دوپٹہ عورت کو پہنایا تھا، زینت بنایا تھا، تو بھی اپنے نانا کو جانتی بھی ہو، اللہ رب العالمین کا آرڈر آ گیا تھا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ عزیزا حکیما۔ میرے حسین نے فرمایا اور میری بہن دوپٹہ نہ اتارنا، واویلا نہ کرنا، خیمے سے بغیر پردے کے باہر نہ آنا، یہ بھائی بہن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور فرمایا اور میری بہن اللہ کا قانون ہے، میرے نانا نے مجھے سبق سکھایا ہے، اپنے نانا نے ہمیں سبق سکھایا ہے، فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے اور صبر بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، لیکن یہ ہر بندے کا بس کوئی نہیں، ہر بندہ یہ عمل کر نہیں سکتا، مشکل ہے۔ بی بی کی آنکھوں میں، زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا حسین جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، جس کا تو بیٹا ہے جس ماں کا اسی ماں کی میں بیٹی ہوں، جس کا نانا تیرا ہے وہ نانا میرا بھی ہے، اور حسین باقیوں کے لیے مشکل ہوگا، میں زینب کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، میں نے صبر بھی کرنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ توجہ توجہ دل تالے والوں، آپ سے پوچھنے لگا ہوں، خانہ خدا میں بیٹھے ہو، رب کو حاضر ناظر کر کے میری ایک بات کا جواب دیں، حسین نے یہ بات کی، زینب نے تہیہ کیا، اب بتلائیے زینب کیا نانے کے دین کے خلاف کوئی کام کر سکتی ہے؟ بولیے، جو بے ایمان کہے زینب نے دوپٹہ اتار دیا تھا، جو بے ایمان کہے زینب نے گریبان چاک کر لیا تھا، جو بے ایمان کہے زینب گھر حجرے سے اس خیمے سے باہر آ گئی تھی، میں کہتا ہوں تیرے ایمان کی بربادی ہے، میرا ایمان ہے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے بات کرنے لگا ہوں بڑے وثوق سے، ساری کائنات ختم ہو جائے، نبی کی آل قرآن کی مخالفت، میرے نبی کی شریعت کی مخالفت کبھی نہیں کر سکتی، نانا کے دین کی مخالفت کبھی نہیں کر سکتی۔ توجہ ایمان والے، عرض کر رہا تھا حسین جا رہے ہیں، کربلا کا میدان ہے، حسین کی زبان ہے، رب کا قرآن ہے۔ شوقے بیٹھے ہو تو سنا چھوڑا، ذرا تصورات میں آؤ، کربلا کا میدان ہے، اب سنانے نہیں لگا، کچھ دکھانے لگا ہوں۔
करबला का मैदान है, हुसैन की ज़बान है, रब का वजूद छलनी है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान, अल्ला तत्ग़ौ फिल मीज़ान, वअक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त, वला तुख़सिरुल मीज़ान, वल-अर्ज़ वضعहा लिल-अनाम, फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अकमाम, वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वक्त बहुत आगे हो गया है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा मुकम्मल शहादत हुसैन पर गुफ्तगू भी करूँगा और शहादत सैयदना अमीर हमज़ा मेरे पैगम्बर के सके चचा उनकी शहादत का तज़किरा भी करूँगा इंशाअल्लाह आइंदा आने वाला जुमा वक्त।